پابندیوں کی دیواریں گرا دیں گے، تیل کی قیمتوں میں کمی کی سازش ناکام ہوگی۔ صدر حسن روحانی کا بوشہر میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ پاکستان کے سابق صدر اور فوجی سربراہ پرویز مشرف پر اکبر بگٹی قتل کیس میں فرد جرم عائد، اگلی سماعت 4 فروری کو ہوگی۔ حزب اللہ ہر قسم کے روایتی ہتھیاروں سے لیس ہے، ہر خطرے کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا، سید حسن نصر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کی پیش رفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم پابندیوں کا حصار توڑ دیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ آج کی دنیا کمپٹیشن کی دنیا ہے، چنانچہ اگر ہم علم و دانش کا بھرپور استعمال کرنے پر قادر نہ ہوئے تو ترقی کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ صدر روحانی نے کہا کہ ترقی کرنا ہے تو پابندیوں کو ختم کروانا ہوگا، تاہم اس طرح کہ ہماری اب تک کی پیش رفت اور ہماری خود مختاری کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج خارجہ امور اور ایٹمی معاملے میں ہم گفتگو میں مصروف ہیں اور ہمارے مذاکرات کار قومی مفادات کا مکمل ادراک رکھتے ہوئے مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ہم دنیا کی 6 بڑی طاقتوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، جو آسان کام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمدلی، تعاون اور باہمی مدد کے ذریعے موجودہ مشکلات کو عبور کر جائیں گے۔ صدر روحانی نے 8 سالہ دفاع مقدس کے دوران دی گئی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہمارے لوگوں نے اپنی مہارتوں سے ملک کو دشمن پر فتح دلائی۔ بوشہر میں ایک عظیم الشان عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تیل کی قیمتوں میں گراوٹ سے بھی متاثر نہیں ہوگا۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ بعض ممالک اپنے خیال خام میں یہ سمجھ رہے تھے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے ذریعے اسلامی جمہوریہ ایران کو نئی مشکل میں ڈال دیں گے، تاہم ایران نے اس کمی کا دوسرے ذریعے سے ازالہ کر لیا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے، جو ایران کے جنوبی شہر بوشہر میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کی سازش تیار کرنے والے ممالک خود ہی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے سبب ہم کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا نقصان سعودی عرب اور کویت اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے بجٹ کا 80% انحصار تیل کی آمدنی پر ہے اور کویت کے بجٹ کا 95% حصہ تیل کی فروخت سے پورا ہوتا ہے، جبکہ ایران کے سالانہ بجٹ میں تیل کی آمدنی پر انحصار صرف 33% ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایران اس سال اپنی غیر پیٹرولیم اشیاء کی برآمدات میں اضافہ کر کے اس سازش کو پوری طرح سے ناکام بنا دے گا۔ صدر نے کہا کہ ویسے بھی تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان زیادہ عرصے تک چلنے والا نہیں ہے۔ 5+1 گروپ کے رکن ملکوں کے ساتھ ایران کے ایٹمی مذاکرات کے حوالے سے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر ہمارے مقابل فریق نے صورت اور فہم و فراست سے کام نہ لیا تو بلا شبہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ہم منطقی انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ان مذاکرات کے ذریعے ہمارا بنیادی مقصد ملت ایران کے حقوق اور قومی مفادات کا دفاع کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے ایٹمی مذاکرات کا نیا دور شروع ہو رہا ہے اور مذاکرات کے آغاز سے قبل وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اپنے امریکی ہم منصب جان کیری سے ملاقات کر رہے ہیں۔ شیڈول کے مطابق بدھ کے روز دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی جنیوا میں ملاقات ہوگی، جو دسمبر 2014 میں ویانا میں ہونے والی ملاقات کے بعد نئے سال میں پہلی ملاقات ہے۔ وزیر خارجہ جان کیری، جو امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں، جنیوا پہنچ چکے ہیں۔ یورینیم کی افزودگی کی مقدار اور پابندیاں اٹھائے جانے کا وقت مذاکرات کے اہم موضوعات میں ہیں۔ ایران سے جنیوا جانے والے وفد میں وزیر خارجہ جواد ظریف کے ساتھ نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی، مجید تخت روانچی اور نائب وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم کے نائب وزیر امیر حسین زمانی نیا کے علاوہ حمید بیدی نجاد، داؤد محمد نیا، محمد امیری اور پجمان رحمیان شامل ہیں۔ امریکہ کی طرف سے وزیر خارجہ جان کیری کے علاوہ ولیم برنس، وینڈی شرمن اور جیک سلیوان مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف جنیوا میں ایک دن کے قیام کے دوران اپنے امریکی ہم منصب سے گفتگو کے بعد چند یورپی ملکوں کے دورے پر بھی روانہ ہو جائیں گے۔
پاکستان کی ایک عدالت نے سابق صدر اور فوجی سربراہ پرویز مشرف پر بلوچستان کے اہم سیاسی رہنما نواب اکبر بگٹی کے قتل کے الزام میں باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی ہے۔ عدالت نے پرویز مشرف کے ساتھ 2 دیگر افراد پر بھی فرد جرم عائد کیے، جن میں سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ اور بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ میر شعیب نوشیروانی شامل ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے اہم سیاسی رہنما نواب اکبر بگٹی 26 اگست 2006 کو ایک فوجی آپریشن کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپریشن اس وقت کے صدر اور فوجی سربراہ پرویز مشرف کے حکم پر کیا گیا تھا۔ نواب اکبر خان بگٹی کے بیٹے نے اس وقت کے صدر اور اس وقت کے وزیر اعظم کو اپنے والد کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ بلوچستان کے ہائی کورٹ کے حکم پر 5 سال پہلے اکبر بگٹی کے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے سابق فوجی حکمراں پر اکبر بگٹی کے علاوہ ملک کے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کا بھی الزام ہے۔ بے نظیر بھٹو سن 2008 میں انتخابی جلسے کے دوران ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے دوران ہلاک ہو گئی تھیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ لبنان کی استقامتی تحریک ہر قسم کے روایتی ہتھیاروں سے مسلح ہے اور پوری قوت کے ساتھ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے المیادین ٹیلی ویژن چینل سے ایک انٹرویو میں جو ابھی نشر نہیں ہوا کہا ہے کہ لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک کے پاس ہر وہ طاقت جو دشمن سوچ سکتا ہے یا جہاں تک اس کی فکر بھی نہیں پہنچ سکتی موجود ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی حکومت کے انٹیلیجنس ذرائع نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے پاس انواع و اقسام کے نئے ہتھیار پہنچ گئے ہیں جو مقبوضہ علاقوں میں جنگ کے دوران مقابل فریق کے حوصلے پست کر سکتے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اپنے اس انٹرویو میں حزب اللہ کے اندر صہیونی حکومت کے کچھ جاسوسوں کا پتہ لگا لیے جانے سے متعلق ابہامات اور اس سلسلے میں پائی جانے والی خبروں کی بھی وضاحت کی ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے اپنے اس انٹرویو میں شام اور عراق کی صورتحال اور اسی طرح سعودی عرب، ایران اور بحرین کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے وہابیت کے مسئلے اور اسی کے ساتھ حزب اللہ اور لبنان کی المستقبل پارٹی کے درمیان جاری بات چیت کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے۔ بحرین کی ایک عدالت نے سب سے بڑی اپوزیشن جماعت الوفاق پارٹی کے ایک رہنما کو 6 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے منگل کے روز جمیل الکاظم کو، جنہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر حالیہ پارلیمانی انتخابات کی مذمت کی تھی، سزا سنائی ہے۔ الوفاق سمیت 5 جماعتوں نے انتخابی عمل کو نمائشی قرار دیتے ہوئے ایسے وزیر اعظم کے انتخاب کا مطالبہ کیا تھا جس کا تعلق شاہی خاندان سے نہ ہو۔ ادھر بحرینی فورسز نے الوفاق پارٹی کے ایک اور سینئر رہنما مہدی البکری کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جنہوں نے مظاہرہ کر کے پارٹی کے سربراہ شیخ علی سلمان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ الوفاق پارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ پارٹی کے ایک رہنما کو مظاہروں کے دوران پولیس نے گولی مار کر زخمی کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ شیخ علی سلمان کو دوبارہ پارٹی کا سربراہ منتخب کیے جانے کے 2 دن بعد پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ ملک میں آزاد الیکشن کمیشن قائم کیا جائے اور وزیر اعظم کا انتخاب پارلیمنٹ کرے، بادشاہ نہیں۔ بحرین میں ان جمہوری مطالبات کے ساتھ فروری 2011 سے تحریک چل رہی ہے جسے شاہی حکومت طاقت سے کچل دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اب مزید خبروں سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پابندیوں کی دیواریں گرا دیں گے، تیل کی قیمتوں میں کمی کی سازش ناکام ہوگی، صدر حسن روحانی کا بوشہر میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ پاکستان کے سابق صدر اور فوجی سربراہ پرویز مشرف پر اکبر بگٹی قتل کیس میں فرد جرم عائد، اگلی سماعت 4 فروری کو ہوگی۔ حزب اللہ ہر قسم کے روایتی ہتھیاروں سے لیس ہے، ہر خطرے کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا، سید حسن نصر اللہ۔ اور اب مزید خبریں۔ عراق میں فوج اور عوامی رضاکاروں کے تازہ آپریشن میں سینکڑوں داعشی دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے بغداد سے عراقی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ منگل کو سنجار میں عراقی فوج اور عوامی رضاکاروں کے آپریشن میں 280 سے زائد داعشی دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صوبہ نینوا کے شہر موصل میں بھی عراقی فوج اور عوامی رضاکاروں کے ساتھ داعشی دہشت گردوں کی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ عراقی فوج ان جھڑپوں میں داعش کے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک اور موصل کے مغرب میں واقع
علاقے العسکری کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ دوسری طرف کردستان کی ڈیموکریٹک پارٹی کے میڈیا سیل کے انچارج سعید ممزینی نے بتایا ہے کہ داعش کے دہشت گردوں نے موصل میں الکرکریہ قبیلے کے 29 کرد خاندانوں کو اغوا کر کے الفیصلیہ نامی علاقے کی ایک جیل میں منتقل کر دیا ہے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تکفیری دہشت گرد گروہ داعش نے سامارا میں حضرت امام علی نقی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضہ مبارک پر متعدد گولے فائر کیے جو روضہ مبارک کے اطراف میں گرے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سامارا پر گولہ باری رک گئی ہے، لیکن روضہ مبارک کی حفاظت پر تعینات مجاہدین پوری طرح چوکس ہیں اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کی سرکردگی میں نام نہاد داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کی جانب سے داعش کو مختلف شکلوں میں پہنچائی جانے والی مدد پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ عراق کی بدر تنظیم نے کہا ہے کہ امریکہ کی سرپرستی والے نام نہاد داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کی طرف سے داعش کو دی جانے والی ہوائی امداد کی تحقیقات کی جائیں گی۔ عراق کی بدر تنظیم کے سربراہ اور پارلیمنٹ کے ممبر ہادی العامری نے داعش کے خلاف بننے والے نام نہاد بین الاقوامی اتحاد کے ہوائی جہازوں کے ذریعے داعش کے لیے ہتھیاروں کی پیٹیاں گرائے جانے کے واقعات کے سلسلے میں پائے جانے والے ثبوت و شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایک طرف دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف حالت جنگ میں ہے اور دوسری طرف مختلف طریقوں سے داعش کی اسلحہ جاتی مدد کر رہا ہے۔ عراق کی بدر تنظیم کے سربراہ ہادی العامری نے کہا کہ عراقی حکومت اس سلسلے میں ثبوت و شواہد اکٹھا کر رہی ہے اور پھر وہ عالمی اداروں کو پیش کرے گی۔ عراقی رہنما ہادی العامری نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ داعش کے زیر قبضہ علاقوں کو صرف عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس ہی آزاد کرا سکتی ہے، کہا کہ عراقی فوج اس وقت صوبے صلاح الدین کے شمال میں کارروائیاں انجام دینے کے لیے اور اس کے بعد صوبے نینوا اور موصل شہر کو داعش کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اسی کے ساتھ ایک امریکی تجزیہ نگار کیون بیرٹ کا کہنا ہے کہ جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے وہ اس جنگ کی چوتھی سیریز ہے جس کی آگ بھڑکانے کے لیے امریکی وزارت جنگ پینٹاگون علاقے میں پوری کوشش کر رہی ہے۔ امریکی تجزیہ نگار کیون بیرٹ کا کہنا ہے کہ عراق میں داعش کے لیے امریکی حمایت کا مقصد مشرق وسطی کے علاقے کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ کیون بیرٹ نے کہا کہ دہشت گرد گروہ داعش کو خود مغربی ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں نے ہی تیار کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے عراق اور شام میں بدامنی پیدا کر سکیں۔ امریکی تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ داعش کو وجود میں لانے کا امریکہ کا پہلا مقصد شام میں بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹنا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد داعش کے عناصر کو عراق بھیج دیا گیا تاکہ اس ملک میں بھی بحران پیدا کیا جا سکے۔ مذکورہ امریکی نظریہ پرداز کا کہنا ہے کہ در حقیقت امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس طرح کی جنگیں جاری رہیں تاکہ یہ ممالک بحران کا شکار رہیں اور ان میں اتنا استحکام نہ آ سکے کہ وہ ان مشکلات و مسائل کا مقابلہ کر سکیں جو علاقے میں امریکہ اور صہیونی حکومت مل کر پیدا کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف شامی فوج کی کارروائی میں درجنوں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ دمشق میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ صوبہ ہومس کے نواحی علاقے میں فوج اور دہشت گردوں کے درمیان ہونے والی گھمسان کی لڑائی میں درجنوں دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ شامی فوج نے الحسکہ کے نواحی علاقے میں بھی ایک علیحدہ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگانے کے بعد اسے بھی تہس نہس کر دیا ہے۔ اس حملے میں بھی درجنوں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جبہت النصرہ سے وابستہ دہشت گردوں نے ملک کے جنوبی علاقوں میں عوامی مزاحمت کو دیکھتے ہوئے اس علاقے سے فرار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق بیت سہم کے علاقے میں جبہت النصرہ کے حملے میں 2 عام شہریوں کے مارے جانے کے بعد اس علاقے کے لوگوں نے تکفیریوں پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں اس گروہ سے وابستہ دہشت گردوں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ اطلاعات کے مطابق اس علاقے میں اپنے ہڈوں سے ہاتھ دھونے کے بعد دہشت گرد عناصر کے جنوب کے علاقے سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور اس دہشت گرد گروہ نے اس علاقے سے فرار ہونا شروع کر دیا ہے۔ شام کی حکومت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ وہ شام میں دہشت گرد گروہوں کو مدد پہنچانے سے ترکی کو باز رکھے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بشار جعفری نے سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کی حمایت میں ترکی کی حکومت کی پالیسیوں کو روکنے کے لیے اقدام اور ان پالیسیوں کی مذمت کرے۔
شامی مندوب نے یہ مطالبہ ایک ایسے وقت کیا ہے جب ترکی کی حکومت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ جمعے کو پیرس کے ایک شاپنگ مال میں حملہ کرنے والے شخص احمدی کولی بالی کی دوست لڑکی حیات بومدین ترکی کے راستے ہی شام گئی تھی۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بشار جعفری نے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے موجودہ چیئرمین کے نام اپنے الگ الگ خط میں کہا ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ چاوش اوغلو نے کہا ہے کہ پیرس کے شاپنگ مال حملے میں شریک لڑکی بومدین رواں ماہ کی 2 تاریخ کو ترکی پہنچی تھی اور وہاں سے وہ غیر قانونی طریقے سے شام گئی تھی۔ شام کے مستقل مندوب نے کہا کہ ترک وزیر خارجہ کا یہ بیان سرکاری طور پر اعتراف ہے کہ ترکی غیر ملکی دہشت گردوں کو اپنے یہاں سے شام جانے کی کھلی چھوٹ دیے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سبھی غیر ملکی دہشت گرد جو شام میں دہشت گردی انجام دے رہے ہیں وہ ترکی سے ہی شام میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اسی راستے سے واپس ہوتے ہیں، اور اس کا اعتراف اب خود ترک حکام بھی کر رہے ہیں۔ شام کے مستقل مندوب نے کہا کہ ترکی کا یہ اقدام سلامتی کونسل کی قراردادوں 2170 اور 2178 کی خلاف ورزی ہے۔ شام کے مندوب نے کہا کہ ترکی دہشت گرد گروہوں کا پورا ساتھ دے رہا ہے اور ترکی کی حکومت شام کے بے گناہ شہریوں کا خون بہائے جانے میں برابر کی شریک ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ ترکی کی حکومت سے اس کی پالیسیوں پر جواب طلب کرے۔ جرمنی میں ہزاروں افراد نے اسلامو فوبیا کے خلاف سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کیا ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کے دارالحکومت برلن میں اسلامو فوبیا کے خلاف ہونے والے اس مظاہرے میں جرمن چانسلر انجیلا مرکل، ملک کے صدر اور مسلم کمیونٹی کے سربراہ سمیت کئی اہم سیاسی اور مذہبی شخصیات شامل تھیں۔ مظاہروں میں شامل افراد نے دہشت گردی کے مقابلے میں اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ مظاہرے میں شامل سیاسی رہنماؤں نے دنیا میں دہشت گردانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام تشدد اور دہشت گردی سے مبرہ اور بھائی چارے کی دعوت دینے والا مذہب ہے۔ جرمن چانسلر انجیلا مرکل نے ملک کی 4 لاکھ آبادی پر مشتمل مسلم کمیونٹی کے رہنماؤں کی جانب سے پیرس دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرنے پر قدردانی کی اور کہا کہ جرمن مسلمان معاشرے کا جز ہیں اور وہ پورے جرمنی کی چانسلر ہیں۔ فرانس کی مسلم برادری نے مسلمانوں کی حفاظت اور ان کی حمایت کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس کی مسلم برادری نے ملک کے سیکورٹی اہلکاروں سے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح وہ یہودی مراکز اور اسکولوں کی حفاظت کریں اسی طرح مسلمانوں کے مراکز کی بھی حفاظت کریں۔ پیرس کے امام جمعہ اور فرانس مسلم کونسل کے سربراہ دلیل بوبکر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی دینی مراکز کی سیکورٹی میں اضافہ کرے۔ فرانس کی متنازع میگزین شارلی ایبدو پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے اور اس کے بعد ہونے والے حملوں میں 17 افراد کے مارے جانے کے بعد دسیوں مقام پر مسلمانوں اور ان کے مقدس مقامات پر حملے کیے جا چکے ہیں۔ فرانس کے مسلمانوں نے ایسی حالت میں اپنے دینی مراکز کی سیکورٹی میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فرانس سے یہودی مراکز اور اسکولوں کی سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے نائب سفیر آن مینگ ہان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ان کا ملک اپنے جوہری پروگرام کی بندش کے بارے میں تجاویز براہ راست امریکہ کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے نتیجے میں جزیرہ نما کوریا میں حالات سازگار بنائے جا سکتے ہیں۔ شمالی کوریا نے ہفتے کے روز تجویز پیش کی تھی کہ اگر امریکہ جنوبی کوریا کے ساتھ جاری فوجی مشقیں بند کر دے تو پینگ یانگ بھی اپنے ایٹمی تجربات عارضی طور پر روکنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا کی اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ نے تقریباً 30,000 فوجی مستقل طور پر جنوبی کوریا میں تعینات کر رکھے ہیں اور ہر سال جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں بھی انجام دیتا ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کا دعویٰ ہے کہ ان کی فوجی مشقیں محض دفاعی نوعیت کی ہیں، لیکن شمالی کوریا ان مشقوں پر مسلسل تشویش کا اظہار کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ پابندیوں کی دیواریں گرا دیں گے، تیل کی قیمتوں میں کمی کی سازش ناکام ہوگی، صدر حسن روحانی کا بوشہر میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ پاکستان کے سابق صدر اور فوجی سربراہ پرویز مشرف پر اکبر بگٹی قتل کیس میں فرد جرم عائد، اگلی سماعت 4 فروری کو ہوگی۔
حزب اللہ ہر قسم کے روایتی ہتھیاروں سے مسلح ہے، ہر خطرے کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا، سید حسن نصر اللہ۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ملاحظہ فرمائیے تصویری رپورٹ۔ 어른나라 방송국 함께하고 있는데요. 샵 1533번으로 Tem alguém de vocês aqui que recebeu? Na frente? Só pra saber, assim. Precisava mesmo, alguém do sindicato. Y prácticamente lo sacó en la desaparición de los 43 normalistas. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کی پیش رفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم پابندیوں کا حصار توڑ دیں۔ پابندیوں کی دیواریں گرا دیں گے، تیل کی قیمتوں میں کمی کی سازش ناکام ہوگی۔ صدر حسن روحانی کا بوشہر میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ پاکستان کے سابق صدر اور فوجی سربراہ پرویز مشرف پر اکبر بگٹی قتل کیس میں فرد جرم عائد، اگلی سماعت 4 فروری کو ہوگی۔ حزب اللہ ہر قسم کے روایتی ہتھیاروں سے لیس ہے، ہر خطرے کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا، سید حسن نصر اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ہم دنیا کی 6 بڑی طاقتوں سے مذاکرات کر رہے ہیں جو آسان کام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمدلی، تعاون اور باہمی مدد کے ذریعے موجودہ مشکلات کو عبور کر جائیں گے۔ صدر روحانی نے 8 سالہ دفاع مقدس کے دوران دی گئی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہمارے لوگوں نے اپنی مہارتوں سے ملک کو دشمن پر فتح دلائی۔ بوشہر میں ایک عظیم الشان عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تیل کی قیمتوں میں گراوٹ سے بھی متاثر نہیں ہوگا۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ آج کی دنیا کمپٹیشن کی دنیا ہے، چنانچہ اگر ہم علم و دانش کا بھرپور استعمال کرنے پر قادر نہ ہوئے تو ترقی کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ صدر روحانی نے کہا کہ ترقی کرنا ہے تو پابندیوں کو ختم کروانا ہوگا تاہم اس طرح کہ ہماری اب تک کی پیش رفت اور ہماری خود مختاری کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج خارجہ امور اور ایٹمی معاملے میں ہم گفتگو میں مصروف ہیں اور ہمارے مذاکرات کار قومی مفادات کا مکمل ادراک رکھتے ہوئے مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر